السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا للکافرین عذاب علیم۔ وقال اللہ تعالی عز وجل، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ آپ تمام حضرات بارگاہ نبی علی نبی میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون مقام اہل محبت و دل جلوں کے درود کو بذات خود بغیر کسی فرشتے کے ذریعے کے اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ واولادہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینے میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں جہاں اپنے احکامات دیے ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، اوامر و نواہی، بندگان خدا، حقوق العباد کے بارے میں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں یہ احکامات دیے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، اتباع کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا طریقہ بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ آپ کا امتی بندہ مومن کس طرح حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرے، تب کہیں جا کر اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرب وہی بندہ مومن پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش اسی بندے کے لیے ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے نائبین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ اور تمام اہل بیت اطہار سادات کرام کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھو، آؤ۔ تو رائنا کی راگ نہیں الاپنا، رائنا نہیں کہنا، بجائے اس کے کہ تم رائنا کہیں تم کہنا چاہیے انظرنا کے معنی ہے یا رسول اللہ ہم پر نظر رکھیں۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے اور حضور ان سے کلام فرماتے، کوئی بات حضور کی سمجھ سے باہر رہی نہیں سمجھ میں آتی تو صحابہ رائنا یا رسول اللہ کہتے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت کیجئے،
دوبارہ فرما دیجئے تاکہ ہم اچھی طرح آپ کی بات کو سمجھ جائیں. تو حضور کہہ دیتے، لیکن حضور نے ان کے رائنا کہنے پر اعتراض نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا، اے ایمان والو، میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے پر تمہیں کوئی بات میرے حبیب کی سمجھ میں نہ آئے تو لفظ رائنا نہیں کہنا. اس کی جگہ اللہ نے حکم دیا لفظ انظرنا کہو، رائنا مت کہو. رعایت کیجئے کے معنی لے کر رائنا مت کہو، انظرنا کہو کہ میرے حبیب تم پر نظر رکھیں. تو میرے حبیب الفاظ کو دہرا دیں گے اور تمہیں سمجھ میں آ جائے گا. تو اب بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے انظرنا کا لفظ رائنا ہٹا کر اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ شان نزول ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے وسوسوں سے اور ان کے دلوں کے شبہات اور ان کے دلوں کی گندگی یا پاکی سے خوب باخبر ہے. یہودی بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے. صحابہ رائنا رعایت کے معنی لے کر کہتے. یہودیوں کے پاس رائنا کے معنی ایک تو رے الف عین نون الف رائنا، اے ہمارے احمق کے معنی تھے. اور اگر عین یزر ای دو نقطے لگا کر پڑھیں تو اے ہمارے چرواہے کے معنی ان کی لغت میں ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والے صحابہ جبکہ رائنا کے معنی رعایت کے لے رہے ہیں، ادب میں ہیں وہ لوگ، اللہ نے اس لفظ سے منع کر کے انظرنا کا حکم اس لیے دے رہا ہے کہ یہودیوں کے پاس رائنا کے معنی احمق کے ہے اور رائنا اگر دو نقطے لگا کر کھینچ کے پڑھیں تو چرواہے کے ہے. تو صحابہ رائنا رعایت کے معنی لے کر کہتے، یہودی اے ہمارے معاذ اللہ احمق یا اے ہمارے چرواہے کی نیت سے حضور کو بار بار رائنا کا لفظ دہراتے. تو اللہ تعالیٰ غضب میں آ گیا اور فرمایا ایمان والوں سے، اے ایمان والو، یہودیوں کے پاس اس لفظ کے معنی برے ہیں، تم رائنا مت کہو. اے ایمان والو، تم انظر نہ کہو. اس کے لیے ہم دوسرا لفظ دے کر تمہیں ادب سکھا رہے اپنے حبیب کا کہ یہ رائنا میں غلط معنی لے کر یہودیوں کا کام ہے میرے حبیب سے کی شان میں گستاخی کریں. تم رائنا مت کہو، تم انظر نہ کہو. اس کے بعد فرمایا واسمعوا، اے میرے گروہ صحابہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، ایسا ادب کرو میرے حبیب کا کہ تمہیں انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ آئے. میری بات، میرے حبیب کی بات کو غور سے سنو. واسمعوا، اور غور سے سنو کہ بار بار کہو کہنے کی ضرورت نہ آئے، یہ بھی ادب ہے. واسمعوا وللکافرین عذاب الیم، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ جو بری نیت سے حضور کی بارگاہ میں کوئی لفظ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے دردناک، اور اللہ ان کو کافر کہہ رہا ہے. اور جو حضور کا ادب بجا لا کر انظرنا یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ ایمان والوں میں شمار کرتے ہوئے ان کے گناہوں کو بخش کے اور ان کے درجات کو بلند کر کے ان کو ایمان والے کی سند عطا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ادب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب کی بارگاہ کا سکھا رہا ہے. اور پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، جب میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ تو میرے حبیب کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز مت بلند کرو. ان تحبط اعمالکم ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اس طرح مثال دے رہا اللہ، اس طرح میرے حبیب سے کلام مت کرو، اس طرح میرے حبیب کو مت پکارو. بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو عامی انداز سے چلا کر پکارتے ہو ایسے عام انداز سے چلا کر میرے حبیب کو مت پکارو. اس کے بعد فرمایا اگر تم میرے مرنا کرنے کے بعد ایسی انداز بے ادبی سے میرے حبیب کو پکاریں گے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو یاد رکھو اللہ فرما رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تم تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم 40 برس نمازیں پڑھے، 40 برس تلاوت کیے، 40 برس دین کی خدمت کیے، 40 برس لوگوں کو کلمہ پڑھائے اور جو ہے نمازیں، تلاوت، قرآن، قربانیاں دیتے رہے. تمہارے سارے فرائض، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. ان تحبط اعمالکم، حبط کہتے ہیں ضبط کرنے کو، تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمارے بانی جامع نظامیہ مولانا انور اللہ خان فاروقی علیہ رحمۃ رضوان حبط، ضبطی اعمال کے بارے میں کہتے ہیں یہ اعمال حبط کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کفر کی وجہ سے عمل برباد کیا جائے. اور کفر کیا ہے؟ کس کفر کئی قسم کے ہیں، لیکن کس کفر کی وجہ سے یہ اعمال برباد کر دیے جا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ایسا کفر ہے کہ سارے فرائض برباد کر دیے جاتے ہیں،
سارے اعمال بھیج دیے جاتے اور پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، وانتم لا تشعرون، ایسے تمہارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اعمال کا کر لینا آسان ہے، نماز کا پڑھ لینا آسان ہے، روزے کا رکھ لینا آسان ہے، عبادتیں کر لینا آسان ہے، تقویٰ طہارت آسان ہے، توبہ کر لینا آسان ہے، لیکن اس کی قبولیت ہوتی ہے نبی کے ادب سے، اور گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے نبی کے ادب سے۔ اور اللہ فرما رہا لہم مغفرت و اجر عظیم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے جو میرے حبیب کا ادب کرتے ہیں۔ یہی چاہتا ہے نا بندہ کہ میری مغفرت ہو جائے۔ جنازے میں یہی پڑھتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وارحمہ وادخلہ واسکنہ الجنہ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا ذکرنا۔ بالآخر یہی ہوتا ہے نا کہ بندہ رجوع اللہ ہو کر توبہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، میری نجات ہو جائے، میرے درجے بلند ہو جائے، مجھے خدا کا قرب مل جائے اور میری بالآخر مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا لہم مغفرتم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے جو میرے حبیب کا ادب کرتے ہیں، وہ اجر عظیم، اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو میرے حبیب کا ادب کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا حبیب کا ادب نہ کرنے والوں کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا، اور ادب کرنے والوں کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں، مغفرت کر دی جاتی ہے، اجر عظیم دیتا ہے پروردگار عالم کو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنے حبیب پاک کا، اپنے محبوبین کا ادب سکھا رہا ہے۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ تو ادب پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینے میں میرے بھائی قرآن میں اللہ تعالی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اس کے محبوبین کا ادب کریں، ادب سے ان کی بارگاہوں میں آئیں اور ادب سے ان کی بارگاہوں میں بیٹھیں، ادبی انداز سے ان سے گفتگو کریں، آواز دبی ہوئی آواز رکھ کر اللہ کے محبوب بندوں سے بات کریں اور ان کے آداب بجا لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے اعمال اور فرائض کو قبول فرماتے ہوئے، ان کی مغفرت کرتے ہوئے انہیں اجر عظیم سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ آیتیں سنے تو جب کبھی مسجد نبوی میں جاتے تو منہ میں موٹے موٹے کنکریاں رکھ لے کر جاتے تاکہ آواز بلند نہ نکلے۔ اور ایک صحابی تھے، سماعت کمزور تھی، تو جو لوگ کم سنتے ہیں، یعنی بہراپن ہوتا ہے، ان کی آواز اکثر بلند ہوتی ہے، وہ بلند آواز میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی جن کی آواز بلند تھی، سماعت کمزور تھی، تو وہ بڑی بلند آواز میں بات کرتے تھے۔ جب ان کے کانوں تک یہ آیت پہنچی کہ حضور کا ادب نہ بجا لانے پر اور چلا کر پکارنے پر عمل برباد کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر میں روتے ہوئے بیٹھ گئے، ہائے میں برباد ہو گیا، میرے عمل برباد ہو گئے، میں کفر میں مبتلا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی، حضور نے ان کو طلب فرما کر کہا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارے عمل برباد نہیں ہوں گے۔ اور بہرے جو ہوتے ہیں ان کی آواز ہی بلند ہوتی ہے، تو جو مجبور ہوتا ہے، مجبوری کی وجہ سے جس کی آواز بلند ہوتی ہے، حضور اس کو معاف فرما رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو جانتے بوجھتے بے ادبی کرتے ہیں، بہرے نہیں ہیں، آواز آٹومیٹک بلند نہیں ہے، تو تب بھی صحابی رسول کا یہ ادب ہے کہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میری آواز بلند نکلتی ہے، میں کیسے حضور کی بارگاہ میں جا کر بات کروں۔ تو یہ آداب صحابہ کرام کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ، آمنو یعنی ایمان لاؤ، کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے ویسے تم ادب کرو۔ اور حضور پاک صحابہ پر اعتماد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی حضور کے صحابہ پہ اعتماد فرما کے کہہ رہا آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور حضور اکرم اعتماد فرماتے ہوئے اپنے صحابہ پر فرماتے ہیں کہ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن چمکدار ہیں، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے میرے امت کے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرے گا، طریقے کو اپنائے گا، وہ اہتدیتم، جو میرے ایک صحابی کی بھی اقتدا کرے گا، پیروی کرے گا، اس کو ہدایت ملے گی، فرمایا حضور پاک۔ پھر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کا سفینۃ النجاہ، نوح علیہ السلام کی جو نجات کی کشتی تھی اس میں جو بیٹھ گئے تھے وہ نجات پا گئے، وہ غرق و طغیان سے بچ گئے، کفر و گمراہی سے بچ گئے۔ تو حضور فرماتے ہیں کشتی نوح کی طرح میری اہل بیت ہے، جو میری اہل بیت کا دامن تھام لیتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، ان کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے، تو وہ کشتی نوح میں
سوار ہونے کے مانند ہے، وہ غرق و طغیان سے بچ جائے گا، کفر اور گمراہی سے بچ جائے گا۔ ایک طرف صحابہ کرام کی اقتداء کا حضور حکم دیتے ہیں، ایک طرف اپنے اہل بیت کا دامن دیتے ہیں، اور وہ ہم اہل سنت وہ فرقہ ہے 73 فرقوں میں 72 جہنمی فرقے، ایک فرقہ اہل سنت و جماعت، یہ صراط مستقیم والی جماعت ہے، جو صحابہ کے طریقے پر بھی عمل کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ اور ہم اس بارگاہ بیابانی میں کھڑے رہ کر اس کہنے کے شرف پر ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ سیدی مرشدیں ہمیں ان تعلیمات سے اور ان کے شہزادے نے سرفراز فرمایا، اور آج تک وہ تعلیمات کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ تعلیمات قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو یہ آداب جو بجا لاتے ہیں، ان کے ایمان کا اللہ تحفظ فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، ان کو اجر عظیم دیتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہم کو اپنانا چاہیے، اس طریق پر رہنا چاہیے۔ اور حضور نے صحابہ کرام کو ستارے فرمایا، اہل بیت کو کشتی فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں سائنٹیفک دور جب نہیں تھا، پردوں کے جہاز پانی میں چلتے تھے، ہوا کے رخ پہ جہاز چلتے تھے، مدتوں لگ جاتے تھے حاجی کو حج میں جدہ پہنچنے کے لیے، تو ہوا کے رخ پہ جہاز چلتے، اور راتوں کو جہاز کا رخ کدھر لے جانا، راستہ کیسے دیکھنا۔ تو ملا نہ خدا یہ کرتا تھا کہ آسمان کے تاروں پر نظر، کشتی میں بیٹھنے والے آسمان کو تاروں کو رہتے تھے نظر رہتی تھی، کشتی میں بیٹھے رہتے تھے، سفر ہوتا تھا بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ حضور فرماتے ہیں اہل بیت کی کشتی میں بیٹھو اور تارے یعنی صحابہ پر نظر رکھو۔ تو جو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھتا ہے، صحابہ پر نظر رکھتا ہے، ہدایت ہی ہدایت پاتا ہے، کامیابی ہی کامیابی پڑتا ہے۔ اور جو لوگ کسی صحابی پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی صحابی کے عقیدے پہ اعتراض کرتے ہیں، کسی صحابی کے نظریے پر اختلاف کرتے ہیں، کسی اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بھی انکار کرتے ہیں، چاہے وہ امہات المومنین ہوں کہ حضور کے ازواج پاک ہوں، یا پھر کہ حضور کے اہل بیت میں مولا علی کرم اللہ وجہ ہوں، کہ پھر حسنین کریمین ہو، کہ امام جعفر صادق رضی اللہ ہوں، کہ امام سیدنا زین العابدین ہو، کہ سیدی احمد کبیر ہو، کہ سیدنا غوث العظم دستگیر ہو، کہ محبوب سبحانی شیخ افضل یابن، کسی ایک کی کوئی ان میں سے بے ادبی کرتا ہے اہل بیت میں سے، تو اس کو ہدایت سے وہ دور ہو جاتا ہے، گمراہی اس کو گھیر لیتی ہے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھ کر بھی ہدایت نہیں پاتا، نماز پڑھ کر بھی ہدایت نہیں پاتا۔ تو ہدایت ان کو ملتی ہے جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوتے ہیں، صحابہ کرام پر نظر رکھتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے ان کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محبوبان خدا کے ادب کرنے کی ہمیشہ آدابی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق فرماتے ہوئے، ہمارے اعمال کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرماتے ہوئے، ہمارے بڑے سے بڑے گناہوں کو مغفرت فرماتے ہوئے اجر عظیم سے جو ہے ہمیں سرفراز فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔